حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے اور میں اس گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکی ہوں، معافی مانگ چکی ہوں، لیکن میرے دل میں قرار نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے التجا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کو تو بہت بڑا سمجھتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو چکا ہے اور پھر زنا کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا۔ میں نے زمانے کے خوف سے کہ یہ بچہ میری ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بدبخت عورت، تو جلدی سے یہاں سے دفع ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے دوسرے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو وہ عورت جب اپنا شکستہ اور ہارا ہوا دل لے کر واپس جانے لگتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس عورت کو کیوں واپس جانے دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک عورت وہ زنا کرے، پھر زنا کے سبب ایک بچہ پیدا ہو اور زمانے کے خوف سے اس بچے کو قتل کر دے کہ یہ بچہ اس کی ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے رب کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے رب کی بارگاہ میں اس عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدبخت اور محروم وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے چہرے سیاہ کیے جائیں گے وہ بے نمازی ہوں گے، وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں اونٹوں کے جیسے بڑے بڑے سانپ ہیں اور وہ جہنمی سانپ ہوں گے۔ وہ بے نمازیوں کو جب ڈسیں گے تو ان کا زہر بے نمازیوں کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت گل سڑ کے اتر جائے گا۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ اے عبادہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ اور فرمایا کہ عبادہ کبھی بھی شراب نہ پینا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور فرمایا کہ عبادہ جان بوجھ کر کبھی بھی نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہے، پھر وہ جہاں مرضی دھکے کھاتا پھرے، نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے نہ اس کے رسول کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہیں وہ قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں میں نہیں کھڑے ہوں گے، وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں قارون کھڑا ہوگا، وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوگا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں تو اپنی نماز کی حفاظت کیجیے۔ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔